أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کس قدر آزمائشیں تھیں۔ اتفاق سے ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا۔ وہ وہاں سے مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور انہی کے ہاں کیا کیا، 10 سال تک بکریاں چرا کر مزدوری کی، اور پھر جب ملازمت ختم ہو گئی تو وہاں سے اہلیہ کے ساتھ مصر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ۔ میرے پیارے پیارے نوجوان بچے بچیاں، شہزادے بچے ہیں میرے، میں کہتی تھی میرے شہزادے ہیں یہ، اور یقین کرے آپ شہزادے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو داعی دین بنائے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم تم پر احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا بلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ابتدائی حصے میں ان کے دل میں ڈالا تھا کہ دودھ پلاتی رہو، اور ایک خاص حکمت سے انہیں فرعون کے دربار تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں دوبارہ دودھ پلانے کے لیے ان کی اپنی سگی ماں سے ملا دیا۔ اس طرح وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40۔ اِذ تمشی، جب چلی جاتی تھی، اختو کا فتقول، تیری بہن، پس کہتی تھی، کس کی بہن؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، پس کہتی تھی، ہل آدلکم، کیا میں رہنمائی کروں، علی من، تمہاری اس شخص پر، جو یکفلہ، کفالت کرے اس کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرجانا کا، پھر ہم نے لوٹایا تجھے، الی امکا، تیری ماں کی طرف، کی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اور تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو، فنجیناکا، تو ہم نے نجات دی تجھے، من الغم، غم سے، فتنکا، اور ہم نے آزمایا تجھے، فتونا، خوب آزمانا، فلبثت سنین، پس تو ٹھہرا کئی سال، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، ثم جیتا، پھر تو آیا، الی قدع یا موسیٰ، تقدیر الہی پر اے موسیٰ۔ اس آیت میں بچے کو صندوق میں ڈال کر اس آیت میں بچے کو صندوق میں ڈال کر بہانے کے بعد اگلا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ صندوق دریا میں بہانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام مریم بنت عمران تھا، دور دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی، دیکھ رہی ہوگی نا کہ بھائی کدھر جا رہا ہے۔ جب فرعون کے محل میں بچہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتا تھا تو موسیٰ کی بہن، جو بھائی کے ساتھ وہاں تک پہنچ چکی تھی، تو اس نے آگے بڑھ کر کیا کہا بلا؟ اس نے کہا، کیا میں آپ کو ایک تجویز دوں اور آپ کو ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش اچھی کرے گی، کفالت اچھی کرے گی؟ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کس طرح ہم نے لٹا دیا تمہاری ماں کی طرف، یعنی حقیقی والدہ دوبارہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر مقرر ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ والدہ کی طرف الہام میں یہ بھی تھا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ یہ حکمت اس لیے تھی کہ سب سے پہلے تو یہ بات بچے کی صحت اور بقا کے لیے ضروری تھی، اور یہ دوسرے کوئی حکم مطلق نہیں تھا، اس کے ساتھ ہی ایک شرط جڑی تھی کہ جب تک خطرہ محسوس نہ ہو تو دودھ پلاتے رہنا، اور جب خطرہ محسوس ہو تو دریا میں ڈال دینا۔ دراصل یہ حکم ماں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا ذریعہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچے سے مانوس ہو جائے، پھر اللہ پر توکل کر کے اسے سونپ دے۔ یوں اللہ کی تدبیر، حقیقی ماں دودھ پلانے پر مقرر ہو گئیں، جبکہ فرعون کے گھر والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ان کی سگی ماں ہے۔ اللہ نے ماں کو قریب کیا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، مطلب اسے سکون ملا، کیونکہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد وہ شدید کرب میں تھی، اور کوئی بھی ماں ہوتی تو اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ وقت بدلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے اور جوان ہو گئے،
یہاں ایک واقعہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آپ کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا، جبکہ دوسرا آپ کے دشمن قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا. دونوں میں لڑائی کی وجہ اس طرح تھی کہ قبطی نے اسے لکڑیاں اٹھانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس نے انکار کر دیا. جب اس جھگڑے میں اسرائیلی نے خود کو کمزور محسوس کیا اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں تو مدد کے لیے آواز دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے قبطی کو مکہ مار دیا اور وہ مر گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید ندامت ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا کام تھا، یعنی کہ شیطان نے برگلایا اور غصے سے غیر ارادی طور پر ہو گیا اور وہ ڈر کے ہمارے دشمن کے خوف سے شہر سے فرار ہو گئے. اب ان ساری آزمائشوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، جہاں کئی سال قیام کیا، تقریباً 8 سے 10 سال. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور انہی کے پاس 10 سال تک بکریاں چرا کر مزدوری کی. اور جب مدت ملازمت ختم ہو گئی تو وہاں سے اہلیہ کے ساتھ مصر کے سفر پر روانہ ہو گئے. پھر ہم نے جو پچھلی آیات میں پڑھا کہ کس طرح اہلیہ کے لیے آگ لینے کوہ طور پہنچے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو اے موسیٰ ایک مقرر اندازے پر آیا، یعنی واپس مصر آیا. آپ دیکھیں قبطی کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوف سے نجات دی کہ وہ کس طرح مدین پہنچے، کیونکہ اگر وہ وہیں رہتے تو دشمن کے آدمی انہیں ضرور قتل کر دیتے. سوچیں پیدائش سے دوبارہ مصر آنے تک کون کون سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. دریا میں ڈالا جانا، فرعون کے گھر پرورش پانا، قتل کا واقعہ، شہر سے فرار ہونا، 10 سال مدین میں کلام. اب یہ مختلف مراحل کی آزمائشیں تھیں جن سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے تیار کیا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو چن لیتے ہیں نا کسی کام کے لیے تو اسی طرح آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک مقررہ اندازے کے مطابق یعنی وقت پر نبوت کے لیے پہنچا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر مرحلہ ایسے ترتیب دیا کہ عین وہی عمر، وہی حالات، وہی تجربہ، جبکہ نبوت کی ذمہ داری سونپی جائے نہ جلدی نہ دیر بلکہ عین اللہ کے مقرر کردہ وقت پر. اس ایک آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کی تصویر سامنے نظر آتی ہے. سوچیں ہم تو ایسے کسی کے طور پر پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ان کی زندگی کی آزمائشوں پر غور کریں کہ کس کس دائرے سے گزر رہے ہیں. جبکہ ہم لوگ چھوٹی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتے ہیں، کیا ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں نظر آتی ہیں؟ ہمیں پورا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیر متوقع حالات میں اور کیسے غیر متوقع ذرائع سے پیدا کرتے ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی خاص نگرانی اور تدبیر کار فرما ہوتی ہے. سورۃ کی آیت نمبر 41 اور 42 پڑھتے ہیں. وَاسْتَنَعْتُكَ اور میں نے بنایا ہے تجھے، لی نفسی اپنے نفس کے لیے، اپنے کام کے لیے. حضرت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں. اذهب انت وَأَخُوكَ جاؤ تم اور تیرا بھائی، بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، وَلَتَانِيَا اور نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے تمہیں اپنے خاص کام یعنی نبوت کے لیے چن لیا. استنا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تیار کرنا، یعنی کسی چیز کو ہاتھ محنت اور توجہ سے تیار کرنا. جیسے ہم کہیں کہ ہم نے تیری تربیت دے کر فلاں شخص کو اپنے لیے خاص طور پر تیار کر لیا. جیسے کوئی بادشاہ اپنے قریبی مصاحب کو خود اپنی نگرانی میں ٹریننگ دیتے ہیں. یہ الفاظ لی نفسی نہایت بلند مرتبے کی نشاندہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے لیے تیار کر لیا، یعنی خاص طور پر اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا. یہ عزت و تکریم کی وہ بلند ترین سطح ہے یقین جانے جو کسی بندے کو مل سکتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی، اپنی رسالت کے لیے چنا اور انہیں